آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد جہانگیر کا لکھا ہوا ہے، خشک روٹی توڑنی ہے سرد پانی چاہیے، کیا کسی گرجے کی کنڈی کھٹکھٹانی چاہیے، اے سماعت اس فضا میں آج بھی موجود ہے، ہاں نوائے نغمہ کن تجھ کو بھی آنی چاہیے، سابقہ نقشے پہ تازہ سلطنت ایجاد ہو، آسمان نیلا بنانا گھاس دھانی چاہیے، حسن کے گارے میں آب عشق کی چھینٹیں ملا، چمپئی رنگت میں آتش سنسنانی چاہیے، جسم کی گوشہ نشینی اور کتنے روز ہے، بندائے رب علی کو لامکانی چاہیے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا فلاق دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک سروے کروایا گیا کہ کس جماعت کو ووٹ دینا چاہیے۔ میں ایسے سرویز کو 100% مسترد نہیں مانتا جو چند ہزار کی رائے لے کر کروڑوں کی رائے بنا دی جائے، لیکن حال ہی میں ایک سروے ہوا جو جنگ گروپ کی طرف سے کروایا گیا، جس میں لاکھوں افراد کی رائے کو شامل کیا گیا، جس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے، کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ووٹ دینا ہی نہیں چاہیے، جس نے حکومت بنانے کی دوڑ میں شامل بہت سے لوگوں کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں، اور خصوصاً ان کی جو یہ کہتے ہیں کہ بات ہو گئی وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ یہ جو سروے، اس سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو آج کل زیر عتاب ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ٹکٹ لینے کے لیے دل گردہ چاہیے، اس کی پنجاب میں مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ پنجاب میں مقبولیت اس کی 41% ہے، اور اس کے مقابلے میں 28% لوگ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پسند کرتے ہیں، جن کی رائے ہے کہ میاں صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے، جبکہ 4% لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان میں آئی پی پی آ جاتی ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ کاف آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر سندھ کی بات کی جائے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی، اور بلاول بھٹو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری بار یا چوتھی بار کسی کو وزیر اعظم بنانے کی بجائے یا وزیر اعظم بننے کے خواہش مندوں کے مقابلے میں مجھے پہلی بار وزیر اعظم بنائے، میں حیرت انگیز طور پہ آپ کو بہتر چیزیں دیکھنے کو دوں گا۔ ان کے اپنے صوبے کی حیرت انگیز طور پہ اس سروے میں حالت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت وہاں پہ 35% ہے، جب ان کے مقابلے میں لوگ پاکستان تحریک انصاف کو 36% پسند کرتے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو وہاں اتحاد بنانے کے چکر میں ہے اس کی مقبولیت کا لیول یہ ہے جو 3% پہ آ کے رک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایم کے ایم ہے، جمعیت علماء اسلام فے ہے، جی ڈی ہے۔ دوسری طرف بات کی جائے خیبر پختونخوا کی تو اس کی صورتحال تو سب صوبوں سے یکسر مختلف ہے۔ وہاں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا گراف اس سروے کے مطابق سب صوبوں سے زیادہ بلند ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت جو ہے وہ 69% ہے، جو پرویز خٹک صاحب کے لیے بھی سوال بنتی ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے پارٹی سے الگ ہونے پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ اگر بات کی جائے دوسرے نمبر پہ 3 بڑی جماعتوں کی تو اس میں 12% پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حالت اتنی پتلی ہے کہ 2% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے۔ بقیہ جو 27% بنتا ہے اس میں دیگر جماعتیں ہیں، جن میں جمعیت علماء اسلام فے ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے، اور اے این پی فال کرتی ہے، اور دیگر اور جماعتیں۔ اگر بات بلوچستان کی جائے جہاں پہ توجہ پاکستان مسلم لیگ نون دے رہی ہے، وہاں پہ وہ اس حوالے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت حیرت انگیز طور پہ پچھلے کچھ عرصے میں کافی زیادہ بڑھی، حالانکہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو چکی تھی۔ پی ٹی آئی کی مقبولیت بلوچستان کے اندر 36% پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت پی ایم ایل این سے بہتر ہے، جس کی وجہ سے میاں صاحب وہاں کی جماعتوں سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں وہ بھی لوگ شامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اگر پارٹی کے سربراہ نہیں ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت بلوچستان میں 18% ہے، اس کے بعد پھر نون لیگ کی مقبولیت 11% آتی ہے، اور بقیہ تقریباً جو 40% بنتا ہے اس میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے، پشتون تحفظ ہے، جمعیت علماء اسلام فے ہے، اور وہ لوگ ہیں جو الیکشن میں حصہ لینے یا ووٹ ڈالنے سے بھی بیزار ہے۔ اب یہ ساری صورتحال ملاحظہ کریں تو کیا بنے گا؟ ساری صورتحال ملاحظہ کریں، اس میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ اگر علی محمد خان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو زیادہ مضبوط پاکستان تحریک انصاف ہوگی، لیکن اس میں جو بہت زیادہ جہل ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان کو مائنس کرنے سے ہم نہیں جائیں گے۔
دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جلسے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ خواتین بھی ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں، جلسہ سنتی ہیں، پروگرام بیٹھتی ہیں، وہاں کوئی دھمال یا ناچ گانا نہیں ہوتا. یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے. یہ جن کی جانب سے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف بھی اب ایک بہت بڑا محاذ کھڑا ہے. سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے کوئٹہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا. انہوں نے خواتین سے متعلق اس نوعیت کا کوئی بیان دیتے ہوئے اپنے حریف عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو نام لیے بغیر نشانہ بنایا ہے اور بارہا بنایا. گزشتہ ماہ جب وہ 4 سال کی خود ساختہ جلاوطنی کے بعد پاکستان پہنچے تھے تو انہوں نے مینار پاکستان جلسے کے دوران بھی اپنے خطاب کے اندر یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہماری بہنیں کتنی آرام سے جلسہ گاہ میں آئی ہوئی ہیں، جلسے کو سن رہی ہیں، کوئی ڈھول کی تھاپ پہ ناچ گانا نہیں ہو رہا. انہوں نے پھر اشارتاً یہ بھی بات کی کہ میری بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھے. اس طرح کے ٹانٹ بھی مارے گئے جو عورت کی ذات کو لے کے مارے گئے. اب کوئٹہ میں دوبارہ ایسے بیان کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر میاں نواز شریف کے خلاف رد عمل بھی آیا ہے اور کئی لوگ یہ سوال کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ آیا خواتین کے حوالے سے یہ موقف آئندہ عام انتخابات کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے نئے بیانیے کا کیا حصہ بن جائے گا؟ اور اگر یہ نئے بیانیے کا حصہ بنے گا تو پھر یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کروڑوں ووٹرز کو جو خواتین کے اندر خود کو شمار کرواتی ہیں، اور وہ جب ووٹ دینے جائیں گی تو پاکستان مسلم لیگ نون کو مقدم کیسے مانیں گی جو خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہاں عریانی و فحاشی کو آپ بات کرتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو اپنی طرف مائل کرنا تھا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں وہ ان کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے، ان کے اقدامات کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہوں گے، تو وہ کس پیغام کے تحت ہوں گے؟ کہ کیا اس پارٹی سے آ رہے ہیں جہاں پہ ناچ گانا عریانی و فحاشی کو ترویج کیا جاتا تھا اور اس کی تبلیغ کی جاتی تھی اور اس کا پرچار کیا جاتا تھا اور اس کی نمائش کی جاتی تھی؟ آپ ان کو کیسے اپنی پارٹی کے اندر راغب کر سکتے ہیں؟ یہ وہ معاملہ ہے جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. اب اس سروے کو آپ دیکھیں تو چولے ہلا کے رکھ دی ہوئی ہیں تمام جماعتوں کی جو یہ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر برسر اقتدار وہی جماعتیں آئیں گی. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی تقریر ایک ایسا موقع ہے جو انہوں نے ادھر یادگار کے اندر کی تھی کہ جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور سیاسی جماعتوں میں اپنے کسی حریف کا نام لیے بغیر صاف یہ کہہ دیا تھا کہ اگر انہیں دوبارہ اقتدار میں آنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کسی سے بھی انتقام نہیں لیں گے. یہ وہ موقع تھا کہ جب لگ رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ بہتر سمت میں گامزن ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ان دنوں یہ بات کی تھی کہ میاں صاحب اس بیانیے کے اوپر بہت دیر قائم نہیں رہیں گے. میاں صاحب کا ٹلٹ کسی اور طرف جاتا دکھائی دے گا. جب وہ ٹرن لیں گے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. میاں صاحب اپنی جو لفاظی ہے اس کو بہت محتاط رکھتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی جو باتیں وہ شاید انہوں نے کچھ ان سیاستدانوں سے اڈاپٹ کر لی ہیں جو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے چہرہ مہرہ رکھ لیے تھے اور پرانے سیاستدانوں کو پیچھے کر دیا تھا اور ینگ بلڈ کے طور پہ میدان میں اتارا تھا. تو ان کی وہ ورڈنگ، ان کی سلینگ سن سن کے شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ پاپولیرٹی کا گراف ہے اور اسی سے آپ پاپولیرٹی گین کر سکتے ہیں. جب آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ کا ریوائول ہونا ہے، جب آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ کے اوپر جو مصیبتیں مسلط تھیں ان کو وہ چھٹ رہی ہیں اور اس سے آپ کو بہتری کا راستہ نکالنا ہے، تو اس طرح کی جو زبان آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے مزید مشکلات پیدا کریں گی. دوسری طرف آپ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو دیکھ لیں، جس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید وہ الیکشن میں حصہ نہ لے، جس کے بارے میں باتیں یہ ہو رہی تھی کہ ان کا ٹکٹ کون لے گا، جس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی ان کا ووٹر نہیں نکلے گا، جس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ٹوٹ گئی آئی پی پی بن گئی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بن گئی، کچھ لوگ نکل گئے اور انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا، تو اب پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو اب گراف آپ کے سامنے ہے، منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی ایک سروے کروا لیا اور آپ کو سمجھ اتنی نہ آئی کہ ٹویٹر کے اوپر تو سب سے زیادہ تعداد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ایکٹیو ہے. آپ نے وہاں پہ بھی ہزیمت کا سامنا کیا اور جب لوگوں کی رائے جانی تو وہاں پہ بھی آپ کے سامنے کلئی کھل چکی ہے آپ کی مقبولیت کی، آپ کی واپسی کی، آپ کے گراف کی، اور لوگوں کی رائے جو ہے وہ اب آپ کے اوپر مسلط ہوگی. آپ لوگوں کے اوپر مسلط ہوتے مشکل ہی دکھائی دیتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.